اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ارکان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی ممبران کو اپنے چیمبر میں مدعو کیا ہے۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ جی یہ ملاقات اس وقت اسپیکر آفس میں جاری ہے، اسپیکر چیمبر میں جاری ہے۔ اسپیکر ریاض صادق نے آج اپوزیشن کے ارکان کو مدعو کیا تھا کہ وہ ان کے چیمبر میں آئیں۔ برسٹر گوہر، عابد ڈوگر سمیت کچھ اور رہنما ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اسپیکر نے گزشتہ روز ایک شیڈول جاری کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے حوالے سے، اور آج اس پر باضابطہ طور پر کارروائی کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں تفصیلی طور پر مشاورت ہو رہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ایوان کا ماحول جو ہے وہ اس کو بھی بہتر رکھا جائے، اور اسی حوالے سے یہ ملاقات اس وقت اسپیکر چیمبر میں اسپیکر کے ساتھ پی ٹی آئی ارکان کی جاری ہے۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ بنوں کے تھانہ ہویت کی حدود میں امن کمیٹی کے ارکان پر دہشت گرد حملے میں امن کمیٹی کے 4 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ مزنگا چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد ایک ہی گاڑی میں سوار تھے کہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں نصیب، حامد اور ضیاء اللہ شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف ایکشن، 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری نافذ العمل ہوگا، فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایران کے اہم تجارتی شراکت دار چین، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور عراق ہیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیز کا کوئی فاتح نہیں ہوتا، ایسے اقدامات سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھیں گے۔ امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج وائٹ ہاؤس میں ہوگا، جس میں ایران کے خلاف تازہ ترین آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشنز اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ منصوبے روایتی فضائی حملوں سے کہیں آگے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ دوحہ کی العدید ایئر بیس ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دوری پر ہے۔ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے، امریکی نائب صدر JD وینس نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن سفارت کاری پہلا آپشن ہوگا۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ One thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ کے عجم سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ہے ایران بھر میں احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ ایران میں موجود امریکی شہری حکومت کی مدد کا انتظار نہ کریں، ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ محفوظ مقامات پر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانش مندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا۔ ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ احتجاج سے پہلے اور اب بھی بات چیت جاری ہے۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی حکومت کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ ہوا۔ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک مرد و خواتین نے ایرانی پرچم اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है ईरान में अवामी मुजाहरे बगावत में तब्दील हो चुके, ये लम्हा जाया नहीं होना चाहिए, खास तौर पर जब तब्दीली मुमकिन है। हर रहनुमा, हर मुल्क और बैनुल अक़वामी इदारों को चाहिए वो ईरानी अवाम की मदद करें ताकि वो जिम्मेदारान को इक़्तिदार से हटा सकें। ज़ेलेंस्की का कहना था ये एहतजाज रूस के लिए भी वाज़ेह पैगाम है कि हालात उनके लिए भी आसान नहीं होंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर ज़ाब्ता मुआहिदा पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत तमाम इमिग्रेशन क्लियरेंस पाकिस्तान में होगी। इस नफाज के बाद मुसाफिर यूएई पहुंचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे और डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। इस इकदाम से सफर में सहूलत, वक्त की बचत होगी। यूएई वफ़द ने इकदाम को अवाम के लिए मुफीद करार देते हुए ताउन का अज़्म जाहिर किया। पायलट मंसूबे के इंतजामी और तकनीकी मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए राबताकारी पर इत्तफाक किया गया। कामयाब पायलट मंसूबे के बाद निज़ाम को बतदरीज दीगर मकामात तक तौसी दी जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी वज़ीर सनत व मादनी वसाइल से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब में मादनी शोबे में ताउन के वसी मौक़े हैं। तकनीकी महारत के जरिए पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की में सपोर्ट देंगे। अली परवेज मलिक ने कहा टेटियान बेल्ट में बेपनाह मादनी सलाहियत मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ताउन कर रहा है। खाद की पैदावार और तिब्बी आलात की तैयारी मुश्तरका मंसूबों के लिए अहम है। चीन के सरकारी इदारे ने पहली बार पाक भारत जंग में J-10C तैयारों की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा J-10CE तैयारों ने फिजाई लड़ाई में मुतादिद हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। चीनी हुकाम का कहना है ये जंगी कामयाबी तैयारे की अमली अफादियत का वाज़ेह सबूत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों ने दिफाई इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को वसअत देने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात का अज़्म दोहराया और कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक मफादात में हमांगी दिफाई शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाएगी। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ारत दिफ़ा की समरी पर तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टोरेट के लिए बसों की खरीदारी के लिए तकनीकी ग्रांट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन की समरी पर 80 करोड़ की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, IT डिवीजन की समरी पर 3 अरब 70 करोड़ के PSDP प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट और FBR डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए 10 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस पर सदारती दस्तखत न होने की कहानी भी सामने आ गई। जराये ने बताया ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर भिजवाया गया था। समरियों और फाइलों की मंजूरी ई ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऐवान सदर से फाइल्स वापस पहुंची तो ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया है।
جعلی ڈگریوں اور جعلی مینڈیٹ کا سنا ہے، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلبشا خان کہتی ہیں جعلی آرڈیننس کے ذریعے صدر آصف علی زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ اگر ایسی مزید 2-4 غلطیاں ہوئیں تو خدا نخواستہ ایسی غلطی نہ ہو جائے جو سب کے گلے پڑ جائے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، آئندہ کے لیے ایسی فیکٹری کو بند کیا جائے۔ اسٹیبلٹی اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے۔ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ ہمیں کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور 2-4 ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے۔ جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں۔ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے، ہوش کے ناخن لیں۔ حکومت نے رات گئے اس کو واپس لیا ہے، جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں۔ سہیل آفریدی کا سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت مانگنا مضحکہ خیز ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مکمل پروٹوکول دیا۔ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے دوران رویے پر حیرانی ہوئی۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے۔ سندھ حکومت نے کے لیے تمام انتظامات کے بیان آیا کہ یہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے۔ سی ایم صاحب کے قافلے نے روٹ کو چینج کیا تو ٹریفک جیم میں وہ پھنس گئے۔ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک سندھ حکومت نے چھوڑ دیے ان کے لیے نیگیٹیوٹی کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہائی وے بند کر دیا، یہ روک رہے ہیں چیزیں۔ مزار قائد کی بات ہے تو سندھ حکومت نے کہا کریں پروگرام اس پارک میں کریں، جلسہ گاہ ہے جہاں پر ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے، تو جلسہ گاہ نہیں بھر سکے تو انہوں نے کہا نہیں ہم مزار قائد گیٹ پہ جلسہ کریں۔ انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار سے کام لیا۔ ان پہ کوشچن ہمارے سی ایم صاحب پہ تو اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں، ٹائم نکال کر آئی جی صاحب سے بریفنگ ہی لے لیں۔ اگر افغانستان نہیں کرا تو کون کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہے اس میں جو واقعات ہوئے تھے شاید ہی آپ کے دشمن ایسا کام کر سکے۔ آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا۔ چلو آپ ملوث فار ایگزامپل نہیں تھے تو یہ کام میں نے کیا ہے، افغانستان والوں نے کیے، انڈیا والوں نے کس نے کیے؟ میں کہتا ہوں اگر 9 مئی میں اگر میں ملوث ہوں، میرا بھائی ملوث ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ دوبارہ دھمکی دے کہ ہم 9 مئی کر لیں گے، ان کو وہ سبق نہیں سکھایا 9 مئی والوں کو۔ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا ان کے ساتھ قانون نبڑتا جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں عظمہ بخاری فورینزک لیب کی ڈی جی ہیں، ویڈیو میں شکل دیکھ کر ملزم بنا دیتی ہیں، ہمیں اس طرح کا ثبوت نہیں چاہیے۔ فورینزک لیب میں ویڈیو چل جائے اور اس میں میری شکل نظر آئے۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے تیمور جھگڑا نے پنجاب فورینزک لیب کی رپورٹ میں دی گئی تصویر سوشل میڈیا پر بھی جاری کی۔ ٹائپ کا ثبوت نہیں چاہیے کہ آپ کے فورینزک لیب میں میری ایک ویڈیو چل جائے اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ میری شکل ہے اور آپ کہیں کہ جی یہ تیمور جھگڑا کی شکل ہے، اس نے ریڈیو پاکستان عظمہ بخاری چھوڑ دیں کہ وہ فورینزک لیب کی ڈی جی ہیں، وہ کسی کے شکل دیکھ کے وہ کہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پرائم منسٹر سیکورٹی کانفرنس بلاتے ہیں، ہر قیمت پہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے۔ سہیل آفریدی اور اسی گورنمنٹ کے بیانات دیکھ لیں، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے اگینسٹ اسٹینڈ لیں گے۔ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے جی، جو ملٹری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ حکومت نے ان کو سپورٹ کرنا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر صوبے میں ملٹری ایکٹیویٹی ہونی ہے تو صوبائی حکومت کو، صوبائی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں۔ بجائے اس کے وزیر اعلیٰ کے پی کو معلوم ہوتا حملے کہاں سے ہو رہے ہیں، وہ ثبوت مانگ رہے ہیں جو افسوسناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہتے ہیں یہ اس معاملے پر بھی بیانیاں کھیل رہے ہیں، ان کا گورننس سے کوئی تعلق نہیں۔ جے یو آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان نے اپنے شناختی کارڈ کو منسوخ کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ نور عالم نے کہا ایس این جی پی ایل نے خط لکھا، اسٹیٹ بینک نے سب کچھ بند کر دیا، نادرا نے میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا بلکہ منسوخ کر دیا ہے۔ ممبر نیشنل اسمبلیز کے سی این آئی سی یعنی میں خود نور عالم پچھلے ہفتے سر میں نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے کہ میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں کینسل کر دیا گیا۔ نادرا والوں نے وہ شناختی کارڈ وہ کیا، اسٹیٹ بینک والوں نے سر لیٹر لکھے تو وہ سارا کریڈٹ کارڈ، بینک کارڈ، ہر چیز سر بلاک ہو گئی۔ ایس این جی پی ایل نے کیا الزام لگایا تھا آپ سر وہ نہ گھر میرا نام پہ تھا نہ میٹر میرے نام تھا، اور سر انہوں نے وہ 2022-23 میں کسی نے اس وقت کے جو بھی صاحبان تھے غصے میں آ کر میرا بھجوا دیا تھا کورٹ میں۔ نہیں سر لیکن بل کا میرا تو تھا ہی نہیں نا سر، میں سمجھ گیا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور شناختی کارڈ بلاک کینسل سر، نہیں دا ورڈ واز کینسل سر ناٹ بلاک، اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ ہر چیز سر۔ اور میں آپ مجھے لکھ کے دیجئے سر، میں لیکن سر یہ ہے کہ شناختی کارڈ والے سر ان کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکی، عوامی کالونی پولیس نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔
FIR کے مطابق شہزاد نامی شخص کو کمپنی سے نکالا گیا تھا۔ 9 جنوری کی صبح شہزاد اپنے ساتھیوں اقبال ابڑو، سدھیر، اشفاق اور دیگر نامعلوم افراد کے ہمراہ فیکٹری آیا۔ انتظامیہ سے لاکھوں روپے طلب کیے، رقم نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے اور فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ملزم اس سے قبل بھی فیکٹری سے لاکھوں روپے بھتہ وصول کر چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں گلستان جوہر میں رفاہی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق سماعت۔ عدالت 9 سال گزرنے کے بعد جو قبضہ ختم نہ کرانے پر KDA حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے قبضے کے ذمہ دار کے KDA افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ عدالت نے قبضے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف IG سندھ کو بھی کارروائی کا حکم دیا۔ عدالت نے احکامات پر عمل درآمد کروا کر 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ لکھی مروت میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت ریحان، عبداللہ اور فرمان اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی کا نام عبد الرحمان ہے۔ متاثرہ فریق کا تعلق گاؤں کٹاخیل سے ہے۔ واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مدعی کی درخواست پر اسحاقیل کے شاہد جواد اور اسحاق کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عارف والا میں گیس لیکیج سے لگنے والی آگ نے ماں اور 2 کمسن بچیوں کی جان لے لی۔ باپ جھلس کر زخمی ہو گیا۔ گاؤں 2 EB میں سلنڈر سے گیس لیکیج سے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی شدید تھی کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ کمرے میں موجود 26 سال کی صفیہ، 1 سال کی فضیلت اور 3 سال کی گلشن جھلس کر جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے سلنڈر سے گیس لیک ہو رہی تھی۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن میں لکڑیوں سے بنا مکان جل کر خاکسار ہو گیا۔ واقعے میں 3 بہنیں جھلس کر جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے واقعہ بستی بسیرا میں شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق بہنوں میں 1.5 سال کی دعا فاطمہ، 3 سال کی عروج فاطمہ اور 7 سال کی جویریہ بطول شامل ہیں۔ لاشوں کو تحصیل اسپتال کروڑ لال ایسن منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔